اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دعائے نور۔ اے اللہ، اے نور کو نور بنانے والے، بے شک تو اپنے نور ذاتی سے منور ہو کر مومنین کے دلوں میں نورانی ہوا۔ اے نور محض، ساری روشنیاں تیرے ہی نور کی چھوٹ کا نتیجہ ہیں۔ اے اللہ، اے سب پر قابو رکھنے والے، بس تو ہی اپنی خدائی عزت سے معزز ہے۔ اے مخلوقات کو عزت دینے والے، ساری عزتیں تیری ہی عزت کے صدقے میں ہیں۔ اے اللہ، اے بے پناہ بزرگی والے، تو اپنی ہی بزرگی سے بزرگ تر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اے سب سے بزرگ، ساری بزرگیاں تیری ہی بزرگی کی وجہ سے ہیں۔ اے اللہ، اے معبود اور بخشش کرنے والے، بس تو ہی صحیح معنوں میں مخلوقات پر بخشش کرنے والا خدا، یہ ساری بخشش تیری ہی بخشش کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ، اے عظمت اور بڑائی والے، حقیقی عظمت کا بس تو ہی مالک ہے، اور دنیا والوں کی یہ ساری عظمتیں، اے بڑی عظمت والے، تیری عظمت و بزرگی کا باعث ہیں۔ اے اللہ، اے بے پناہ جاننے والے، پس تیرا ہی علم تو عین ذات ہے، اور اے کلیات و جزیات کے جاننے والے، تمام علماء کے علوم تیری صفت علم کے ادنیٰ نمونے ہیں۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، بے شک تو اپنی پاکیزگی سے پاک ہوا، اور ساری پاکیزگیاں تیری ہی صفت قدس کے صدقے میں ہیں۔ اے اللہ، اے ذاتی حسن والے، تو ہی وصف ذاتی و صفاتی سے جمیل ہوا، اور ساری خوبصورتیاں تیرے ہی پرتو جمال کا نتیجہ ہیں۔ اے اللہ، اے سلامتی و نجات دینے والے، تو ذاتی سلامتی کا مالک ہے، یہ سلامتیاں تیری ہی صفت سلامتی سے ہیں۔ اے اللہ، اے گنہگاروں کو سزا دینے میں صبر و تاخیر سے کام لینے والے، پس تو ہی صابر ہے، یہ ساری صبر تیری ہی صفت کا نمونہ ہے۔ اے اللہ، اے ساری مخلوقات کی بادشاہی کے مالک، بس تیرے ہی دست قدرت میں حقیقتاً عنان سلطنت ہے، اور ساری سلطنتیں تیری ہی عطا کی ہوئی ہیں۔ اے اللہ، اے سارے جہان کے پالنے والے، بس تو ہی اپنی صفت ربوبیت سے رب ہے، ساری پرورش تیری ہی پروردگار ہی سے ہیں۔ اے اللہ، اے بے پناہ احسان کرنے والے، تو ہی احسان کرنے کا سزاوار ہے، اور تمام مخلوقات کے احسانات تیرے ہی احسان کا نتیجہ ہیں۔ اے اللہ، اے حکمت والے، تیرے تمام احکامات حکمت سے پر ہیں، تیرا ہر کام حکمت سے مستحکم ہے، اور سارے حکمتیں تیری ہی حکمت سے ہیں۔ اے حکیم مطلق، اے اللہ، اے تمام تعریفوں کے مستحق، تو اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے لائق حمد ہے، اور ساری تعریفیں تیری ہی حمد کے صدقے میں ہیں۔ اے حمد کل، اے اللہ، اے لا شریک، بس تو ہی اپنی صفت وحدانیت سے ساری مخلوقات پر اکیلا حکومت کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سارا اکیلا پن تیری وحدانیت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ، اے بالکل یگانہ، بس تو ہی اپنی یکتائی سے فرد رہا، اور مخلوقات کی ساری یکتائیاں تیری ہی یکتائیوں کا نمونہ ہیں۔ اے منفرد و یکتا، اے اللہ، اے حلم کرنے والے، بس تو ہی اپنے حلم سے حلیم ہے، اور تمام نیک مزاجیاں تیرے ہی وصف حلم کی وجہ سے ہیں۔ اے بردبار تر، اے اللہ، اے لامحدود قدرت والے، تو اپنی ہی صفت قادریت سے قادر مطلق ہے، اور ساری قدرتیں اور خود مختاریاں تیری ہی قدرت کا عطیہ ہیں۔ اے قادر مطلق، اے اللہ، اے ہمیشہ رہنے والے، تو اپنے وصف قدم سے قدیم ہے، ساری ہمیشگیاں تیری ہی وصف قدامت سے ہیں۔ اے اللہ، اے محمد کی نبوت کی گواہی دینے والے، بس تو
اپنے وصف شہادت میں یکتا ہے، اور گواہی تیری گواہی ہونے کے لحاظ سے کل گواہوں سے بالا تر ہے۔ اے گواہی دینے والے، اے اللہ، اے نزدیک تر، اے رگ گردن سے قریب تر، تو اپنی وصف قربت کی وجہ سے نزدیک ہے، اور ساری نزدیکیاں تیری نزدیکی سے ہیں۔ اے قریب تر، اے اللہ، اے ہر حال میں مدد کرنے والے، تو اپنے وصف نصرت سے مدد کرتا ہے، اور ساری مددگاریاں تیری ہی نصرت سے ہیں۔ اے بہترین مددگار، اے اللہ، اے پردہ وحدت میں پوشیدہ رہنے والے، اور اے گنہگاروں کی خطاؤں کو پردہ رحمت میں چھپانے والے، تو ذاتی ستاری کی وجہ سے پردہ پوش ہوا، اور تمام پوشیدگیاں مثلاً قائم آل محمد امام مہدی کی روپوشی تیری پردہ پوشی کا نمونہ ہے۔ اے پردہ پوشی کرنے والے، اے اللہ، اے کفار و منافقین پر غضبناک ہونے والے، تو اپنی جبروتیت سے قہار ہے، اور سارے دباؤ اور قہر و غضب تیری ذات کو زیبا ہیں۔ اے اللہ، اے سارے مخلوقات کو رزق دینے والے، تو اپنی ذاتی رزاقیت سے رزق دینے والا ہے، اور ساری رزاقیاں تیری ہی رزاقی کا نمونہ ہیں۔ اے رزق دینے والے، اے اللہ، اے پیدا کرنے والے، تو اپنے ذاتی وصف خلاقی سے موجود ہو کر سب کا حقیقی خالق بنا، اور ساری خلقتیں پیدا کرنے میں تیرے حکم کی محتاج ہیں۔ اے خالق، اے اللہ، اسے تمام مشکلوں اور پیچیدہ مصیبتوں کی گرہوں کو کھول کر فتح نصیب کرنے والے، تو ہی صحیح معنوں میں فتاح ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مخلوقات کی ساری فتحیں تیری ہی دی ہوئی ہیں۔ اے فاتح، اے اللہ، اے اپنی ذاتی بلندی سے بلند ہونے والے، بس تو ہی بلند مرتبہ ہے، اور ساری بلندیاں و ترقیاں تیری صفت رفعت ہی سے ہیں۔ اے بلند تر، اے اللہ، اے بے مثل حفاظت کرنے والے، تو ہی اپنی ذاتی حفاظت سے محفوظ ہے، اور ساری حفاظتیں تیری ہی محافظت میں ہیں۔ اے حفاظت کرنے والے، اے اللہ، اے ذاتی کمال کے مالک، بس تو خود صاحب فضل بنا، بے شک ساری مخلوقات کی فضیلتیں اور کمالات تیرے ہی فضل سے ہیں۔ اے صاحب فضیلت، اے اللہ، اے رشتہ محبت قائم کرنے والے، تو ہی نے ملاپ کی تعلیم دی، اور یہ سارے ملاپ تیری ہی تعلیم کا نتیجہ ہیں، اور تیرے ہی وصال کے لیے ہیں۔ اے سب سے بہترین واصل، اے اللہ، اے فاعل مختار، تو نے جو کچھ کیا اپنے اختیارات سے کیا، اور حقیقتاً اختیار تیرا ہی اختیار ہے، اور تمام اختیارات تیرے ہی اختیار کی عطا ہیں۔ اے فاعل مختار، اے اللہ، اے انداز سے جمیع کائنات کو پیدا کرنے والے، اور دراصل اندازہ کرنا تیرا ہی اندازہ ہے، باقی تمام اندازے تیرے ہی انداز کے مرہون منت ہیں۔ اے اندازہ کرنے والے، اے اللہ، اے چھوٹے بڑے گناہوں کے بخشنے والے، صرف تو ہی اپنی صفت غفرانیت کی وجہ سے بخشتا ہے۔ اب رہ گئی بندوں کی بخششیں اور نظر اندازیاں، تو وہ تیری ہی بخشش و درگزر کرنے کے صدقے میں ہے۔ اے مغفرت کرنے والے، اے اللہ، اے ٹوٹے اور بالبال خوردہ شیشہ دل اور پوشیدہ ہڈیوں کے جوڑنے والے، حقیقتاً ایسی طاقت بس تجھ ہی میں ہے، اور ساری مخلوقات کا جوڑنا اور بنانا تیرے ہی وصف جبروت کے سبب سے ہے۔ اے جبار، اے اللہ، اے ناتواں مریض کی آواز کہ چیونٹی کے قدم کی چاپ کے سننے والے، تو اپنے وصف سمیعیت سے سنتا ہے، اور ساری خلقت کا سننا سنانا تیرے ہی سامع ہونے اور بنانے کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ، اے بہت بڑے رحمان و رحیم، بس تو ہی حقیقی بزرگی کا مالک ہے، اور یہ ساری بڑائیاں فقط تیری ہی بزرگی کے سبب سے قائم اور دائم ہیں۔ اے سب سے بزرگ تر، اے اللہ، اے دریائے کرم کے بہانے والے،
حقیقتاً سخاوت تو بس تیرا ہی حصہ ہے، اور یہ دنیا والوں کی سخاوتیں اور بخششیں تیرے ہی خانے گرم کی ذرہ چینی کے اثرات ہیں۔ اے اللہ، اے اپنے ہر گنہگار بندے پر رحم کھانے والے، بس تو ہی اپنے ذاتی رحم و ترحم کی وجہ سے رحیم ہے، اور ساری رحمتیں تیرے ہی رحیم ہونے کے سبب سے ہیں۔ اے مرکز رحمت، اے اللہ، اے بڑی شان و شوکت والے، سچ تو یہ ہے کہ تیری ہی بلندی وہ مقام بلند ہے کہ جہاں پرندہ وہم و گمان بھی پر نہیں مار سکتا۔ یہ سارے پست مرتبہ بندوں کی بزرگیاں تیری ہی عطا سے ہیں۔ اے بلند تر، اے صدائے مضطر پر لبیک کہنے والے، اے خداوندہ، اے رحمان و رحیم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سزا میں ڈھیل دینے والے، اے سب پر غالب، جگر نور میں روشنی دینے والے، اے وہ ذات جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ میں نے بھی تجھ ہی پر بھروسہ کیا ہے، یعنی وہی خدا کہ جو عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ تمام تعریفیں اسی بے پناہ بخشنے والے خدا کے لیے ہیں۔ ہم اس ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بے حد بزرگ ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو سزا دینے میں رحم و صبر سے کام لیتا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو لا شریک اور ہم کو جہنم سے بچانے والا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو سارے جہان کا سنبھالنے والا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو مہربان ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو ہم کو معاف کرنے والا، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو اولویت سے پہلے ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو صاحب عزت و قوت ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جس کا وجود سب پر ظاہر ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو صحت دینے والا، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو ہمارے لیے کافی ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو ہم کو سلامتی دینے والا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو ہم کو مومن بنانے والا، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو ہمارا نگہبان ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو بہترین صورت گر ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو ہماری مدد کرنے والا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو یکتائے روزگار ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو اپنی مثال آپ ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو یکتا و منفرد ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو رحم کرنے والا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو ہمیں برائیوں سے پیچھے رکھتا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو ہم کو نیکی کی طرف بڑھاتا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو نقصان و ضرر پہنچانے والا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو روشنی عطا کرنے والا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو ہدایت ہی ہدایت ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو قدر و قضا کا مالک ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو سب سے بڑا ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو بزرگ و برتر ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو سارے جہان کا نگران ہے۔ پاک ہے ذات اللہ کی، اور تمام تر حمد و ثنا اور تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اور اس کے سوا کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں، بس اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اور اصل تو یہ ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کے علاوہ کسی میں کوئی قوت نہیں، اور وہی بلند و برتر ہے۔ ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو ہر کام اپنی قدرت کاملہ سے کرتا ہے، اور اپنا ہر حکم نافذ کرتا ہے اپنی مخصوص طاقت سے۔ ہم اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی حمد کرتے ہیں، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو عرش عظیم کا مالک و مختار ہے، اور اسی کو فقط زیب دیتا ہے ہیبت، قدرت کبریائی اور جبروت۔ ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو حقیقتاً بادشاہ مطلق ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو ہر موجود کا مالک، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں جو زندہ ہے اور صاحب حکمت ہے، ہم اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ جو زندہ ہے اور جس کے لیے کبھی موت نہیں،
وہی تسبیح کے لائق ہے اور مقدس ذات والا ہے۔ جملہ ملائک و جبرائیل امین کا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ وہ بالکل اکیلا اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں کہ جو ہر شے پر قادر ہے۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے زندہ، اے قائم، اے ذوالجلال اور صاحب کرم، اے آسمانوں و زمینوں کے نور کو روشن کرنے والے، اے وہ ذات کہ بس وہی خداوند کریم ہے۔ ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تو ہی عرش عظیم کا پالن ہار ہے۔ اے اللہ، تجھ کو اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہم کو اپنے انہی پاک ناموں کے صدقے میں بخش دے، اور ہم سے تمام تکلیفوں اور تمام مصیبتوں اور تمام تفکرات و غموں اور تمام آفات کو دور کر دے، اور میرے پالنے والے انہی تمام بلیات و آفات سے میری اولاد، میرے باپ دادا اور میری ماؤں اور میرے قرابت داروں اور میرے پالنے والے میرے قبیلے والوں کو بحق محمد و آل محمد محفوظ رکھ تمام برائیوں سے، اس لیے کہ میرا تمام امور میں سارا اعتماد و بھروسہ بس تیری ہی ذات پر ہے۔ اے اللہ، اپنی بہترین مخلوق حضرت محمد کی پاک و پاکیزہ اولاد پر اپنی رحمت اور سلامتی و درود بھیج، تجھے تیری رحمت کاملہ کا واسطہ۔ اے اللہ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔